السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج بی اے پارٹ فرسٹ کے بچوں کے لیے معیار ادب کا ایک سبق اپنی مدد آپ کے بارے میں اظہار خیال کروں گی اور اس سبق کے اقتباس کا خلاصہ بھی پیش کروں گی۔ یہ سبق سر سید نے لکھا تھا اور سر سید کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سر سید نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے بہت محنت کری۔ انہوں نے مضمون لکھے، انہوں نے کتابیں لکھیں، انہوں نے کالج قائم کیا۔ جب 1857 کا غدر ہوا، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج بالکل غروب ہو گیا اور بڑے بڑے رئیس زادے مسلمان جاگیردار امیر بہت خاک میں مل گئے اور کوڑیوں کو محتاج ہو گئے، اور مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے تھے لیکن اپنے حال کو نہیں سنوارتے تھے۔ سر سید نے ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ پیغام دیا کہ ہمیں اپنے ماضی کو یاد تو ضرور کرنا چاہیے لیکن ہمیں ان رہنماؤں کو یاد کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنی مشعل راہ بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ جب ہمارا آج سنورے گا تبھی ہمارا مستقبل بھی سنورے گا۔ سر سید نے اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے ان کو تعلیم کی طرف مائل کیا، کیونکہ جہالت بے پناہ ہو گئی تھی اور بری بری رسم و رواج مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس لیے سر سید نے ان کو اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق اخبار نکالا۔ اس کے اندر وہ اور ان کے رفقا حالی محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی اور سر سید خود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یعنی زندگی سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مضامین لکھتے تھے اور اپنی قوم کو بیدار کرنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سر سید نے کالج قائم کیا جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے قائم ہوا، جانا جاتا ہے۔ آج بھی بہت اس کا تعلیمی معیار بہت اعلیٰ ہے۔ تو سر سید نے تہذیب الاخلاق میں اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے جو مضامین لکھے، انہی میں سے ایک مضمون اپنی مدد آپ انہوں نے لکھا ہے اور یہ ہمارے معیار ادب میں شامل ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یعنی جو قوم سوئی رہتی ہے اور خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوتی ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ مقولہ کہتے ہیں قول کو، یعنی مشہور بات ہے یہ کہ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یعنی اس چھوٹے سے فقرے میں، یعنی خدا ان کی مدد آپ کرتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جو قومیں خود کی مدد نہیں کرتی ہیں، جو انسان خود کی مدد نہیں کرتے ہیں، یعنی خود کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے، خدا تک بھی ان کی مدد نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس قدر اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یعنی ایک شخص جب اپنی مدد آپ کرتا ہے تو وہ اس جوش سے اس کے ساتھ والے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب یہ بہت سے شخصوں میں یہ پایا جاتا ہے، یعنی اپنی مدد آپ کا جذبہ، تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ مضبوط کرتا ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم بیٹھے روتے رہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا، آ کے ہمیں سنوارے گا، ہمیں اٹھائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے جب تک ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جائیں یا جب تک ہم اٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور جب وہ ہم دوسروں کے بھروسے رہیں گے تو وہ مدد کرنے کا جذبہ جو ہے اور جو وہ جوش ہے وہ ہمارے لیے کم ہو جاتا ہے، ہمارے میں کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔
اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے. یعنی جو انسان خودداری محسوس نہیں کرتا ہے. خودداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو انسان خوددار نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہتا ہے اور اس کی عزت چلی جاتی ہے. یعنی اس انسان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہتا ہے. جو انسان خوددار ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتا ہے، کبھی وہ بھیک نہیں مانگتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں گنجائش رہتی ہے اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت بھی رہتی ہے. تو جو انسان دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے اور اس کی خودداری بھی مٹ جاتی ہے. پھر وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہتا ہے اور بھیک کے ٹکڑے توڑتا رہتا ہے. تو سر سید نے اسی بات کو اپنی اس سبق میں بتانے کی کوشش کی ہے. اس کا بقیہ حصہ میں آگے پیش کروں گی. اللہ حافظ.